اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب یقین و توکل۔ پچھلی دفعہ ہم نے یہ باب شروع کیا تھا یقین اور توکل کے بارے میں، اور اس ضمن میں ہم نے ایک ہی حدیث پڑھی تھی، حدیث نمبر 74۔ آج اللہ کے فضل سے اللہ کا نام لے کر ہم حدیث نمبر 75 سے آغاز کر رہے ہیں۔ تو عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ایضا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت اللہم اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا تموت والجن والانس یموتون، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں فرمایا کرتے تھے، یہی جو بھی آپ کے سامنے میں نے دعا پڑھی ہے کہ اللہم لکا اسلمت وبکا آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبکا خاصمت، کہ اے اللہ میں آپ کا فرمانبردار بنا اور آپ پر ایمان لایا اور آپ ہی پر میں نے بھروسہ کیا اور آپ ہی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں اور آپ کی خاطر میں جھگڑتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے راستے سے بھٹکائے۔ تو ایسا زندہ رہنے والا ہے جس پر موت نہیں، اور جن و انس سب مر جائیں گے۔ دیکھیے جو ہماری مسنون دعائیں جن کو ہم کہتے ہیں، یعنی وہ دعائیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور کی، وہ دعائیں مسنون دعائیں کہلاتی ہیں، یعنی آپ کی سنت کے مطابق جو دعائیں ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ہم یہ مسنون دعائیں ہیں، ان کا سورس کیا ہے؟ یہی احادیث مبارکہ۔ لہٰذا یہاں پر یہ والی جو دعا ہے ابھی میں نے پڑھی، یہ بھی جس طرح کہ آخر میں کہا گیا ہے کہ متفق علیہ، کہ یہ حدیث جس میں کہ یہ دعا موجود ہے وہ بخاری میں بھی پائی جاتی ہے اور مسلم میں بھی، یعنی متفق علیہ یہ حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑا کہ اسی پر میں نے اپنا سارے معاملات جو ہیں وہ اس کے سپرد کیے ہوئے ہیں، کیونکہ میں آپ کا فرمانبردار بنا، آپ پر ایمان لایا، آپ پر بھروسہ کیا، اور جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور آپ ہی کی خاطر اگر مجھے جھگڑنا پڑے تو میں جھگڑا بھی کر لیتا ہوں۔ پھر کیا دعا کا اگلا حصہ ہے کہ اللہ میں تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں، اعوذ بعزتی کا،
اب جو شخص اللہ کی عزت کی پناہ میں آ جائے تو ظاہر اس کو کوئی ذلیل کر ہی نہیں سکتا۔ مزید فرمایا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے راستے سے بھٹکا دے، یعنی ایک دفعہ ہدایت پر گامزن کرنے کے بعد میں راستہ بھٹک جاؤں، اور تو ایسا زندہ رہنے والا ہے، تو ایسی زندہ رہنے والی ہستی ہے جس پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی، جبکہ جتنے بھی باشعور مخلوقات ہیں یعنی جنات اور انسان، ان پر بھی موت واقع ہو جانی ہے۔ اس لیے اس پوری دعا کا مدعا کیا ہے کہ زندہ رہنے والی تو ہستی صرف آپ کی ہے، باقی مخلوقات جو ہیں وہ تو فنا ہو جانے والی ہیں، اس لیے میں ان کا سہارا کیوں لوں، ایسا بودا سہارا کیوں لوں کہ جو مجھے سہارا یعنی میرے لیے کوئی ثبات فراہم ہی نہیں کر سکتا، مجھے قائم ہی نہیں رکھ سکتا، تو ایسا سہارا میں کیوں پکڑوں۔ لیکن ہمیشہ ہم ایسے سہارے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو سپورٹ کے لیے کچھ چاہیے تو خوب اچھی طرح جو زمین میں گڑا ہو، جس کے اوپر اپنا پورا وزن بھی آپ ڈال دیں تو وہ آپ کا وزن سہار لے اور وہ خود نہ گرے۔ کچھ یہ کہ وہ ایک ہلکا پھلکا کوئی بانس آپ لیں اور اس کو آپ پکڑ کے کھڑا ہونا چاہیے تو وہ بانس بھی گر جائے گا اور آپ کو بھی گرا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، چونکہ اس کو کوئی فنا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کو زندہ رہنا ہے، اس پر موت واقع نہیں ہونی، وہ جیسا کہ سورۃ آیت الکرسی میں کہا گیا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، موت تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو تو نیند اور اونگ تک نہیں آتے، تو میں اسی ذات کا پھر سہارا لیتا ہوں۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو کہ یہ ہمارا جو باب ہے یہ کس کا ہے؟ توکل و بھروسے کے بارے میں۔ تو یہ حدیث ہمیں یہی سکھا رہی ہے کہ ہم توکل کریں تو اللہ ہی کی ذات کو پورے کا پورا کریں۔ اگلی جو حدیث ہے یہ بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ فرمایا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ وہ کلمہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ الفاظ کہے جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ مشرکین یعنی کہ لوگ سے مراد کیا؟ مشرکین تمہارے مقابلے کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں، یعنی وہ سارے مشرکین اکٹھے ہو گئے ہیں، کس لیے؟ آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے، بس تم ان سے فخشوہم، تمہیں چاہیے کہ تم ان سے ڈرو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرنے کی بجائے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو اور حضرت ایک اور روایت میں جیسے پہلے بھی عرض کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کی آخری بات بھی یہ تھی کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ خوب کارساز ہے۔ تو یہ بڑی کلیئر حدیث ہے کہ کوئی بھی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، ہمیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے چاہیے، اور کہ بھی وہی ہمارا کارساز ہے، ہمارے کام بنانے والی ہستی پھر وہی ہے، تو ہم اسی ہستی کو اپنا سہارا بنائیں۔ تو جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی اتنی بڑی تعداد کے باوجود بچا لیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں سے بچا لیا۔ اب اگلی حدیث نمبر 77 جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔
وہ فرماتے ہیں کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال يدخل الجنۃ اقوام افئدتهم مثل افئدۃ الطیر، کہ جنت میں کچھ لوگ داخل ہوں گے، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جن کے دل پرندوں جیسے ہوں گے، کہ جنت میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی داخل کیا جائے گا جن کے دل پرندوں جیسے ہوں گے۔ کیوں پرندوں جیسے دلوں والوں کو کیوں جنت میں داخل کیا جائے گا؟ کیونکہ آگے بھی ایک حدیث آ رہی ہے اسی ضمن میں کہ پرندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں، پرندے اللہ پہ توکل کرنے والے ہوتے ہیں، اور دوسری ان کی صفت کیا ہوتی ہے کہ پرندوں ہی کی طرح ان کے دل بڑے چھوٹے بڑے نرم ہوتے ہیں۔ اور یہ دونوں صفات جو ہیں یعنی توکل علی اللہ اور دل کی نرمی انسان کو جنت مل جانے کا باعث بنتی ہیں۔ کیوں ان کو پرندوں سے تشبیہ دی گئی ہے؟ کہ پرندے جس طرح کہ قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے کہ صبح جب وہ رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ پچکے ہوتے ہیں، اور شام کو جب اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ وہ نکلتے ہیں اللہ کے بھروسے پر، اللہ پہ توکل کر کے کہ اللہ تعالیٰ رزق فراہم کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جو ضرورت ہے دن بھر کی اس کو پورا کرے گا۔ اگرچہ جو پرندے ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ مختلف قسم کی خوراک کھانے والے ہوتے ہیں، کوئی پرندے عام طور پر تم دیکھتے نہیں یہ دانہ وغیرہ چگنے والے ہوتے ہیں، لیکن ایسے بھی پرندے ہوتے ہیں جو گوشت کھانے والے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ہم دیکھیں نا یہ گدھ وغیرہ جو ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو کچھ یہ پانی کے اندر جو تیر سکتے ہیں اڑ بھی سکتے ہیں، مرغابیاں وغیرہ جو پانی کے پرندے ہوتے ہیں وہ مچھلیاں کھانے والے ہوتے ہیں، کچھ سبزی کھاتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے کھانے کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو کے لیے ایسا بندوبست کرتا ہے کہ شام تک وہ جب واپس اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس سے بھی ہم کیا سیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی پرندوں کی طرف بہت معاش کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ جمع کر کے رکھیں پتہ نہیں کیا ہونا۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ جو آج دینے والا ہے وہ کل بھی دے گا۔ اور دوسری صفت جو تھی کہ ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کا دل تو چڑیا جیسا ہے، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ہولے دل والا، اور اتنا ہلکا دل ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے بعض اوقات آپ ان کی طرف اگر دیکھتے بھی ہیں نا، ہلنا جلنا یا ان کے قریب جانا یا کوئی اشارہ کرنا تو دور کی بات ہے، تو ذرا سا بھی ان کو محسوس ہوتا ہے، اور کھٹکا تو ظاہر ہے ان کو اڑانے کا باعث ہوتا ہی ہے، لیکن ذرا سا بھی ان کو ہونا کہ ہماری طرف کوئی متوجہ ہے یا کوئی شاید کوئی بڑھنے والا ہے یا ہمیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے، تو وہ وہاں سے اڑ جاتے ہیں۔ ان کے اتنے دل کے ہلکے ہوتے ہیں، اتنے ان کے دل چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ اڑ جاتے ہیں وہاں سے۔ تو اس طرح وہ انسان جن کے دل نرم ہوتے ہیں، یعنی فوراً پسیج جاتے ہیں دوسرے کی تکلیف دیکھ کے، دوسرے کی پریشانی دیکھ کر، اپنی تو اپنی جگہ ہے لیکن دوسروں کی تکلیف پر بھی وہ ان کے دل جو ہیں ان میں رقت طاری ہو جاتی ہے۔ ایسے واقعات سن کے بھی دیکھیے بعض لوگ ہیں قرآن وہ سن کر تو ہونی ہی چاہیے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کے قرآن سن کے بھی رقت طاری نہیں ہوتی، آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، لیکن اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دل اتنے وہ اتنے کہتے ہیں رقیق القلب ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ تو یہ دو صفات پرندوں کی ہیں، دل کی نرمی، دل کا چھوٹا ہونا، اور اللہ پہ توکل۔ تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک نصیحت ہے
جو ہم پرندوں سے حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ ہم توکل کریں اور رزق کا معاملہ جو ہے اللہ پہ چھوڑ دیں کہ وہ پرندوں کی اگر پیٹ بھرتا ہے تو اس نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے ہر جاندار کے پیٹ کو بھرنا، اس لیے وہ ہمارے اوپر اگر ہم رزق حلال کی تلاش میں نکلتے ہیں، اس کے بھروسے پر نکل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رزق عطا جیسے ان کو کرتا ہے ویسے بھی وہ ہمیں بھی کرے گا۔ کوئی ہاں جی ہاں جی جیسے ہے وہ وہی یتق اللہ، اور جس طرح مطلب اللہ سے ڈرو، جیسے کہ ہاں تو ڈرنے کا حق ہے تو اللہ سے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کافی ہے۔ دوسری بات ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ وہ پرندے جو ہے اللہ پہ بھروسے پہ نکلتے ہیں، یہ نہیں وہ گھونسلے میں چھپ کے بیٹھے رہیں کہ اللہ نے رزق دینا ہوگا وہ دے دے گا۔ گھونسلے میں بیٹھنے والوں کو رزق نہیں ملتا۔ رزق کس کو ملتا ہے؟ جو گھونسلوں سے باہر نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، رزق کی تلاش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے۔ ہمیں بھی ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے، اپنی مقدور پر کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم کرتا ہے، اپنا کرم کرتا ہے اور ہمیں بھی ہماری ضرورتوں کے مطابق رزق عطا کرتا ہے۔ اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 78، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی جانب ایک غزوہ میں شریک ہوئے۔ اب یہاں غزوہ کا نام نہیں بتایا گیا، لیکن یہ وہ نجد کی جانب وہ غزوہ واقع ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے واپس لوٹے تو یہ بھی آپ کے ساتھ واپس لوٹے۔ کون؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو یہ بھی ان کے ساتھ واپس لوٹے۔ راستے میں کانٹے دار درختوں کی ایک وادی میں نیند نے ان کو آ لیا، یعنی ظاہر ہے لڑائی کے بعد جب واپس پہنچتے ہیں تو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، کچھ شہید ہو جاتے ہیں، کوئی زخمی ہوتے ہیں، کچھ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو نیند تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر حال میں انسان پہ طاری ہونی ہوتی ہے۔ تو وہ اس علاقے میں پہنچے جہاں درخت تو تھے لیکن کانٹے دار تھے، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اتر پڑے، یعنی یہاں پر انہوں نے پڑاؤ کر لیا۔ اور آگے پتہ چلے گا کہ یہ پڑاؤ یہ کس لیے کیا، یعنی قیلولہ کرنے کے لیے۔ قیلولہ کرنا بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اتر پڑے اور درختوں کے سائے کی تلاش میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی متفرق ہو گئے کہ درختوں میں کہاں اپنا ٹھکانہ ہے، کانٹے دار وہ درخت ہیں، لگتا ہے کہ بہت زیادہ ان کو سایہ بھی نہیں ہوگا، لیکن بہرحال انہوں نے کوشش تو کی نا کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ مل جائے، اور ادھر ادھر وہ پھیل گئے اپنے لیے جگہ تلاش کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیکر کے ایک درخت کے نیچے اترے، اور یہ لگتا ہے کہ وہ درخت جو کیکر کے درخت ہے جو یہاں پہ، اور کیکر کے درختوں پر کانٹے ہوتے ہیں، وہ کیا ہے، کیکر تے انگور چڑھایا ہر دانہ کو ملایا، تو کیکر میں کانٹے ہوتے ہیں، انگور کی بیل چڑھا دیں اس کے اوپر تو وہ بھی سارے جو ہیں انگور کے دانے وہ پھر زخما جاتے ہیں کہ ان پہ زخم آ جاتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیکر کے ایک درخت کے نیچے اترے اور اپنی تلوار اس کے ساتھ لٹکا دی۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں، یعنی یہ جابر جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں اس حدیث کو، کہ ہم یعنی صحابہ جو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے سو گئے۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آوازیں دے رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں ہمیں آئیں، یعنی ابھی ہم ذرا بھر کے لیے ہی سوئے تھے تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں آئیں، تو اٹھ کے گئے، دیکھا تو ایک بدو یا ایک اعرابی جو ہے
وہ آپ کے پاس کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے میری تلوار یعنی میری ہی تلوار مجھ پر سونت لی، اس حال میں کہ میں سو رہا تھا۔ تلوار سونت لی کہ مجھ پر حملہ آور ہونے کے لیے تلوار نکال کر جیسے وہ لہراتے ہیں۔ تو جب میں بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ تلوار اس کے ہاتھ میں سونتی ہوئی تھی، یعنی وہ مارنے کے لیے وہ تیار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ اب اس نے مجھ سے کہا کہ کون تجھے مجھ سے بچائے گا، کہ اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہے تو میری اس تلوار کی ذات سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو میں نے 3 مرتبہ کہا اللہ اللہ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یعنی یہ کہا اور لیکن کوئی بدلہ نہ لیا۔ اب یہ جو روایت ہے تو یہیں پر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آگے وہ ایک اور روایت میں یہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم غزوہ ذات الرقاع میں، اب پہلے جو آپ نے روایت سنی اس میں اس غزوہ کا نام نہیں بتایا گیا تھا، لیکن یہاں اس غزوہ کا نام کیا بتایا ہے؟ غزوہ ذات الرقاع، کہ ہم غزوہ ذات الرقاع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب ہم ایک گھنے سایہ دار درخت کے پاس آئے، یعنی پہلی روایت میں آپ کو بتایا نا کہ یہ سب اپنے لیے جگہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں ہم کیلولہ کے لیے رک جائیں اور آرام کر لیں کچھ دیر کے لیے۔ تو کہتے جب ایک اچھا سا سایہ دار درخت ہمیں نظر آیا تو ہم نے اس درخت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا کہ یہ جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنی چاہیے، اور ان کے لیے یہ جگہ مخصوص کر کے پھر ظاہر ہے وہ اپنے لیے مزید آگے ادھر ادھر بڑھے اور پھیل گئے اور جگہ تلاش کرنے لگے۔ اتنے میں مشرکین میں سے ایک شخص آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی درخت سے لٹکی ہوئی تلوار اس نے لے لی اپنے ہاتھ میں، اور اس تلوار کو سونت کر کہنے لگا جیسے حملہ آور ہونے کو کوئی بالکل ہی تیار ہوتا ہے کہ کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ کیا تم مجھ سے یعنی خوفزدہ نہیں ہوئے مجھے دیکھ کر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں خوفزدہ نہیں ہوں۔ اس نے کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ امام ابو بکر اسماعیلی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں من یمنعک منی قال اللہ، کہ تمہیں کون مجھ سے بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ اب یہ لفظ جیسے پہلی روایت میں سنا آپ نے اللہ کا نام ایک دفعہ ادا کیا یا 3 مرتبہ، تو اللہ کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے سن کر اس پر کوئی انجانی لگتا کہ ہیبت طاری ہوئی تھی، اور جس کی وجہ سے تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ اب تلوار چونکہ گر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور پکڑ کر فرمایا اب تم بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے جواب میں کیا کہا کہ تم بہتر تلوار پکڑنے والے بن جاؤ، یعنی میرے حق میں تم بہتر تلوار پکڑنے والے بن جاؤ۔ مراد کیا کہ تلوار تو تم نے پکڑی ہے لیکن تم مجھے کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فوراً ہی فرمایا، یعنی بہتر تو ظاہر ہے یہی طریقہ ہو سکتا تھا
کہ کیا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یعنی وہ فوری طور پر کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، لیکن اس نے یہ بات کہی کہ میں کلمہ تو نہیں پڑھتا، لیکن میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ نہ میں آپ سے لڑوں گا، یعنی کبھی لڑوں گا، یعنی آپ کو تلوار اٹھا کے مارنا تو دور کی بات ہے، اور نہ ہی میں ان لوگوں کا ساتھ دوں گا جو آپ سے لڑتے ہیں، یعنی آپ کے حق میں اب میں بے ضرر بن جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ یعنی آپ کا یہ حسن سلوک دیکھ کر، تھوڑی سی ڈیٹیل میں بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن سلوک دیکھ کر وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے پاس ایسے شخص کے ہاں سے آیا ہوں جو لوگوں میں سب سے بہتر ہے، یعنی اس کو ایسے اچھے سلوک کرنے والے انسان سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا ہوگا، اور نہ یا یہ اس معاشرے میں توقع کی جاتی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح رحم کا، عفو درگزر کا اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ چنانچہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حسن سلوک تھا، جو آپ کا کردار و اخلاق تھا، وہ اتنا اس سے متاثر ہوا کہ اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی آ کر اس بات کا ان کے سامنے، اپنے ساتھیوں کے سامنے اظہار کیا۔ اب اس سارے واقعے سے میں نے لگاتار آپ کو سنایا ہے، اس سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کی باتیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے، ان سے کا اتنا احترام کرتے تھے، ان کی یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے ہر چیز قربان کرنے کو تیار کرنے والے ہوتے تھے، اس لیے جب وہ جگہ کا انتخاب کر رہے تھے، ان کو جو اچھی جگہ نظر آئی، یعنی اچھا درخت نظر آیا، یعنی جو سایہ دار اور گھنا تھا، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ انہوں نے اس جگہ کو دریافت کیا تو خود اپنے لیے پسند کرتے، انہوں نے وہ اچھی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیے۔ تو ہم بھی دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اسوہ ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی ہر چیز سے، ہر رشتے سے اور ہر محبت سے بڑھ کر ترجیح دیں، کیونکہ ہمارا ایمان اس وقت ہی کامل ہو سکتا ہے جب کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہر چیز سے زیادہ عزیز ٹھہرائیں۔ دوسری بات کیا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز انہوں نے سنی، اگرچہ وہ ابھی سوئے تھے، اور دیکھیے تھکے ماندے لوگ، ذرا چند گھڑیوں کے لیے بھی آنکھ لگی ہی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر وہ فوراً لپکے۔ تیسری چیز ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی جب میں نے حدیث پوری پڑھی اس کے اینڈ میں کہی تھی کہ وہ آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا، اور وہ کیا تھا اخلاق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے درگزر کا معاملہ کیا، اس کو کوئی سزا نہیں دی، اس کو کوئی تکلیف نہیں دی، اس کو چھوڑ دیا۔ اور سب سے بڑی بات جو ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہے، اور جو اس باب کا عنوان ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب پر اتنا یقین تھا کہ جب اس نے کہا تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے کون تمہیں بچائے گا مجھ سے، تو آپ نے
پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ اللہ اللہ، کہ مومن جو ہوتا ہے وہ موت کو سامنے دیکھ کر بھی گھبراتا نہیں، اور اسے اپنے اللہ پہ یقین ہوتا ہے کہ اگر تو میری زندگی ہے اللہ کے علم میں تو وہ مجھے بچا لے گا، اور اگر اللہ نے مجھے اپنے پاس بلانا ہے تو وہ بلا لے گا۔ اس لیے مومن موت سے تو ڈرتا ہی نہیں۔ تو یہ کیفیت صرف اسی وقت ہی ہو سکتی ہے نا انسان کی، کہ جب اسے پتہ ہو کہ موت اور زندگی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یعنی جو دوسری روایت ہے اس کے سے میں یہ پتہ چلا کہ اس غزوہ کا نام کیا تھا؟ غزوہ ذات الرقا۔ رقا کہتے ہیں کپڑوں کے چیتھڑے، یہ جن کے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں لیریں، ٹاکیاں۔ یہ ٹاکیوں والا، لیروں والا غزوہ کیا تھا؟ کیوں اس کو یہ نام دیا گیا؟ اس لیے کہ ایک تو گرمی بہت تھی۔ یہ واقعہ جو ہے نا غزوہ ذات الرقا والا 6 ہجری میں یہ پیش آیا تھا، اور 6 ہجری کے واقعات کو ذرا دہرائیے، صلح حدیبیہ کے لگ بھگ یہ ہوا، اور غزوہ خندق بھی اس کے بعد ہوئی، یعنی وہ 7 میں ہوئی تھی۔ تو یعنی گرمی کا، انتہائی گرمی کا موسم تھا، اور صحابہ اکرام کو آپ کو معلوم ہے نا جو حالات تھے اس وقت، کہ لڑائی کا سامان اسلحہ بھی پورا نہیں ہوتا تھا، سواریاں بھی نہیں ہوتی تھیں، پیدل چلنا پڑتا تھا، اور دیکھیے ککروں کی اور کانٹوں والی یہ وادیاں ہیں جن کو یہ عبور کر رہے ہیں، اور ان کے پاس پہننے کے لیے جوتے بھی ناکافی تھے کہ پاؤں میں یہ جوتے پہنتے۔ اس لیے ان لوگوں کے پاؤں جب گرمی اور ان کانٹوں سے زخمی ہونا شروع ہوئے، تو انہوں نے جو کپڑے کا چیتھڑا ہاتھ آیا اس کو اپنے پاؤں پہ لپیٹتے چلے گئے، تاکہ پاؤں کے اوپر جوتے کے قائم مقام کوئی چیز ان کو مل جائے، اور ان کے پیر زخمی ہونے سے اور ریت کی جو گرمی ہے اس سے بچ جائیں۔ تو اس لیے اس غزوہ کے نام بھی غزوہ ذات الرقا پڑ گیا۔ اور تصور کریں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو اللہ نے حوصلہ دیا تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا کی تھی، اس کی خاطر انہوں نے کیا کچھ نہیں جھیلا۔ ہمیں تو اتنا ٹھنڈا میٹھا اسلام مل گیا ہوا ہے، اس کے باوجود ہمارے دلوں میں نہ کبھی جذبہ جہاد ابھرتا ہے، نہ شوق شہادت ولولہ انگیز ہوتا ہے کہ ہم بھی نکلیں، ہم بھی کریں، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو اس کے لیے تیار کریں۔ یہ بھی تو ماؤں کے بیٹے تھے، یہ بھی تو بہنوں کے بھائی تھے، یہ بھی تو بیویوں کے شوہر تھے، بچوں کے باپ تھے، جو سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی خاطر جہاں حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا ان کے ساتھ چل دیتے تھے۔ یہ اسلام بڑی مشکل سے انہوں نے ان حالات میں آگے پہنچایا تھا۔ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے لیے کوشش؟ اسلام کو آگے پہنچانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ غزووں کے اندر
لڑائیوں اور جنگوں کے اندر جانا تو بڑی دور کی بات ہے، اور پھر ایسی لڑائیاں کہ جہاں پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا بھی نہ ہو۔ کبھی ہم تصور بھی کرتے ہیں ایسے صورتحال کا؟ ہمیں تو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اگر ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی دو باتیں پتہ چل گئی ہیں تو ان کو دوسروں تک پہنچائیں اور خود اس پر عمل ہی کر دیں۔ ہم تبلیغ کا اور اسلام کی خدمت کا کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ نہ تلوار سے کر رہے ہیں، نہ ہاتھ سے کر رہے ہیں، نہ ہم زبان سے کر رہے ہیں۔ چلو اگر ہاتھ سے نہیں کرے تو کسی حد تک زبان سے تو کر سکتے ہیں نا، تحریر کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ہم بھی اپنا حصہ ڈال دیں تاکہ ہم بھی، شاید ہمیں بھی جنت پہ جانے کا اللہ تعالیٰ موقع عطا کر دے۔ اگلی حدیث 79 جو ہے، حضرت ان عمر رضی اللہ عنہ قال، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بڑی حدیث ہے، تو عمر سے تھوڑی حدیثیں ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرتے جیسے توکل کا حق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو اس طرح رزق عنایت فرماتے جیسا کہ پرندوں کو دیتا ہے، کہ صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ یہ تقریباً ویسی حدیث ہے جیسے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ شروع دن میں بھوک کی شدت کے باعث ان کے پیٹ پچکے ہوتے ہیں، سکڑے ہوتے ہیں، اور دن کے آخر میں آپ شکم سیر ہو کر وہ جو پرندے ہوتے ہیں پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں، اللہ کے بھروسے پر نکلے ہوتے ہیں نا، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی ان کا ساتھ دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم بھی رزق کے معاملے میں بڑے ہی سینسٹیو ہیں، ہم سب چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے، دعا کرنی چاہیے اس کے لیے کچھ، لیکن اس کے لیے جو کوشش کا حق ہے وہ بھی تو ہم ادا کریں نا، اور وہ کیا ہے کہ ہم اللہ پہ توکل کریں، پہلے صرف اسباب پر توکل نہ کریں۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی جو اعتماد ہے وہ ظاہری اسباب پر نہ ہو بلکہ اللہ پر ہو۔ اسباب اختیار کرنے چاہیے لیکن مسبب الاسباب پہ معاملہ چھوڑنا چاہیے، کہ کیونکہ اللہ کی مشیت کے بغیر اسباب بھی کچھ نہیں کرتے۔ آپ کتنا زور لگا لیں، کچھ کر لیں، لیکن اللہ کی جب تک اس میں مرضی نہیں ہوگی وہ اسباب آپ کے لیے نکارہ ہوتے ہیں۔ پہلے ظاہری اسباب جو ہیں ان کو اختیار کیا جائے، پورا ہوم ورک کیا جائے، تیاری کی جائے، ہاں، اور اس کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کہ اللہ تعالیٰ جو میرے بس میں تھا میں نے کر لیا۔ اور رزق جو معاملہ ہے اللہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ رزق کو اپنا فضل کہتا ہے۔ آپ دنیا میں آتے ہیں خالی ہاتھ آتے ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ دیتا چلا جاتا ہے۔ جیسے دنیا میں آتے ہیں آپ کو لباس بھی پہنا دیا جاتا ہے، آپ کو کہ کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دیا جاتا ہے، آپ کی گرمی سردی کا بھی بندوبست ہو جاتا ہے، تو یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ آپ تو کچھ بھی نہیں لے کے آئے ہوتے۔ تو دنیا میں بھی ہم یہی سوچیں رہتے ہوئے کہ اور یہ پورا یقین کریں اور اس کے لیے جو اسباب اختیار کیے ہیں اس کے لیے دعائیں بھی اللہ سے کریں، اور اللہ تعالیٰ سے پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تو مجھے رزق حلال عطا کر،
اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. کہ اللہ رزق حلال کے لیے جب انسان کوشش کرتا ہے اور اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو پھر کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کرنی. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رزق کا معاملہ اپنے ہاتھ میں نہ لیں بلکہ جو اصل رازق ہے اس کے سپردی کر دیں، اور جو ہمارے اختیار میں ظاہری اسباب ہیں ان کو اختیار کریں، اور پرندوں کی طرح ہم اللہ پہ بھروسہ کر جائیں. اب حدیث نمبر 80 حضرت ابو عمارہ براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. کون؟ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کا نام تو بہت سنا ہوا، لیکن ان کی کنیت بھی شاید ابھی ہمارے نالج میں آئی ہے. ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو عمارہ. کس کی؟ براء بن عازب رضی اللہ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، جب تم اپنے بستر پر لیٹو، یعنی نام نے یہاں بتایا، کسی شخص کو مخاطب کے کہا ہوگا جو بھی سامنے ہوگا یا جس سے وہ بات کر رہے ہوں گے، تو انہوں نے سنا براء بن عازب نے کہ آپ کسی شخص سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، جب تم اپنے بستر پر لیٹو یعنی سونے کے لیے تو اس وقت کہو، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک. یعنی یہ پوری آگے جو دعا جو ہے یہ بیان جو یہاں پر وارد ہوئی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری اس دعا کو پڑھتے. چلیے میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں، اگر آپ کو ہو سکتا ہے پڑھنے میں کوئی دقت پیش آ جائے تو ایک دفعہ میں پڑھ دیتی ہوں، اللہ کرے میں بھی صحیح پڑھوں. اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت فإنک ان مت من عائلتک مت علی الفطرۃ وإن اصبحت اصبت خیرا. متفق علیہ. اب ترجمہ اس کا دیکھیے. تو آپ نے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹو تو اس طرح کہو کہ اے اللہ، میں نے خود کو یعنی اپنے آپ کو آپ کے سپرد کیا، میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کیا، اور میں نے اپنا چہرہ آپ کی طرف کیا، یعنی میرا رخ جو ہے وہ آپ کی طرف. ویسے بھی فزیکلی بھی دیکھیں نا، جب آپ رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ دائیں جانب ہونا چاہیے یا قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور اپنا معاملہ، اور یہاں سے مراد صرف فزیکلی چہرہ بھی نہیں، یعنی میری پوری توجہ، چہرہ جب ہوتا ہے کسی کی طرف تو مطلب ہوتا ہے کہ پوری توجہ آپ دوسرے کی طرف آپ کی مبذول ہوتی ہے. تو اس دعا میں کہا گیا کہ میں نے خود کو یعنی میں اپنے آپ کو ہی سپرد کر دیا آپ کے، اور میں نے اپنا چہرہ یعنی اپنی پوری توجہ بھی کسی کو کہتے ہیں نا، وجہن کہتے ہیں چہرے کو، اور توجہ یعنی چہرے کے ساتھ کسی کی طرف پورا متوجہ ہونا. تو میں نے متوجہ بھی یہ لفظ آتا ہے کہ وجہنی اس کا بھی روٹ ہے، اور میں نے اپنا چہرہ آپ کی طرف کیا اور اپنا معاملہ آپ کے سپرد کیا، اور آپ کو اپنا پشت پناہ بنایا، اپنا سپورٹر بنایا، رغبت کر کے یا آپ سے ڈر کے. اللہ کی طرف انسان کیوں متوجہ ہوتا ہے؟ کیوں اس کے اپنے معاملات اس کے سپرد کر کے؟ یا تو اللہ کی محبت سے، رغبت کی وجہ سے، یا پھر اللہ کے خوف کی وجہ سے، کیونکہ تیری پکڑ سے کوئی پناہ گاہ نہیں اور نہ ہی نجات کی کوئی جگہ ہے کہ تجھ سے بچ کے جاؤں گا کہاں میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے اتاری،
اور تیرے اس پیغمبر پر ایمان لایا جو آپ نے بھیجا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اگر جس شخص سے مخاطب تھے اس سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تیری موت اس رات میں آ گئی، یعنی جب تو یہ دعا پڑھ کے سو گیا اور سوتے میں تجھے موت آ گئی تو تیری موت فطرت اسلام پر آئی، فطرت پر آئی، یہاں یہ اسلام کا ذکر نہیں ہے، تو متا علی الفطرت کو تیری موت فطرت پر ہوئی، یعنی فطرت کے انسان کی اسلام، یعنی تو اسلام کی حالت میں اللہ کے پاس آیا۔ اور اگر صبح کی، یعنی اگر تجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی، رات کے بعد، نیند کے بعد تجھے اٹھنے کا اللہ نے دوبارہ موقع دے دیا تو تو نے خیر و بھلائی کو پا لیا، یعنی پھر بھی تجھے یہ نہیں ہے کہ تو مرے گا ہی تو تجھے جنت ملے گی اور تو اسلام کے حد میں جائے گا، لیکن اگر تو یہ دعا پڑھی اور دعا پڑھنے کے بعد تو سو گیا اور تو صبح اٹھا تو تو نے خیر و بھلائی کو پا لیا، یعنی اللہ کی طرف سے تجھے بھلائی حاصل ہو ہی گئی چاہے تو زندہ بھی رہا۔ حضرت برا کی یہ صحیح ہین والی روایت میں یہ الفاظ بھی زائد ہیں تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے برا، پھر یعنی پہلے تو کسی اور شخص سے بات کر رہے تھے، اب برا کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، تو ظاہر ہے لگتا ہے کہ برا اسی محفل میں تھے جو سن رہے تھے، کہ اے برا، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو نماز والا وضو کرو، سونے سے پہلے کیا کرو؟ نماز والا وضو، پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاؤ، سونا کس پہلو پہ چاہیے؟ دائیں پہلو پر، اور پھر اس طرح کہو، آگے پھر وہی الفاظ جو آپ نے پیچھے دعا پڑھی ہے وہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے۔ تو اس سے ہمیں یہ آخر میں جو ہم نے پڑھا ہمیں بہت اہم بات کا پتہ چلا، جس کا ہم تذکرہ کرتے بھی رہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے انسان کو باوضو سونا چاہیے۔ اگر وہ باوضو سوتا ہے تو ایک اور حدیث پہ کہا گیا ہے کہ پھر اس کی جو روح ہے سونے میں وہ ملائے اعلیٰ کے ساتھ سیر کرتی پھرتی ساری رات وہ، تو اس لیے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ ہاں البتہ بعض لوگ کہتے ہیں جی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں وضو کر کے لیٹوں بھی تو وہ پھر آپ نے تو نیت کر کے کر لیا تھا نا کہ میں سونے جا رہی ہوں، اب وضو ٹوٹ گیا، اب انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، تو یہ نہیں کہ آپ بار بار اپنی نیند کی حالت میں انسان جب جو جا رہا ہوتا ہے تو مشکل لگتا ہے کہ اٹھے اور وضو کرے آ کے، تو آپ نے اس نیت سے ایک بار کر لیا سو کر لیا، اور اگر آخری عمل ہی آپ کا نماز کا، آپ نماز پڑھیں اس کے بعد آپ لیٹ گئے تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ اسپیشلی آپ کو وضو نہیں کرنا پڑا، لیکن کر لینا جو ہے اس کا بہت ہی فائدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسا کر سکیں، تو کہ ایک تو یہ وضو کریں، پھر جیسا کہ اس حدیث میں بتایا گیا کہ وہ دعا پڑھیں جو کہ اس پہ درج کی گئی ہے، تاکہ یہی دعا جو ہے ہمارا آخری کلام ثابت ہو، اور پھر اللہ پہ بھروسہ اور توکل کر کے آپ سو جائیں کہ اگر قسمت پہ ہوگا تو اٹھ جاؤں گا، نہیں ہوگا تو نہیں اٹھوں گا، لیکن یہ پڑھی ہوئی دعا جو ہے یا دیگر اذکار بھی جو آپ سونے سے پہلے پڑھتے ہو، خاص طور پہ وہ چھوٹی سی دعا جو بسمک اللہم اموت ہوا، یا وہ بھی آپ کو کفایت تو کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورۃ فلق ناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین تین مرتبہ تینوں کل پڑھ کے اپنے اوپر ہاتھ پھیرا کرتے تھے اپنے پورے جسم کے اوپر، تو یہ بھی آپ کر لیجئے۔ تو پھر بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ وضو کر کے سونے کے لیے لیٹیں اور یہ دعا پڑھیں یا کوئی بھی دوسرے اذکار پڑھیں تو پھر کسی کے ساتھ کوئی اور دنیا کی بات نہ کریں، تاکہ صرف اب آپ ہیں اور آپ کا خدا ہے جس کے ساتھ آپ نے رات اب جس کے بھروسے پر بسر کرنی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اگلا یعنی جو دن جس کا آغاز ہونے والا ہے
تو وہ دن بھی جو ہے پھر اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو اپنے پسندیدہ اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے گا۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں بہت اچھی ہیں، یعنی وضو بھی اور وہ دعا بھی، کہ ان کے ذریعے سے آپ کے اسلام اور آپ کے ایمان کی بھی دعا میں جو الفاظ آتے ہیں اس کی تجدید ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو دعائیں آپ کرتے ہیں، امن کی، عافیت کی، سلامتی کی، یہ سب دعائیں آپ مانگتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ یہ دعا اگر زبانی یاد نہیں ہوتی تو اس کو لکھ کے اپنی بیڈ سائڈ ٹیبل پر چپکا لیں یا رکھ لیں، تاکہ سونے سے پہلے سارے بھی اذکار اگر کسی کتاب میں ہیں وہ بھی ظاہر آپ جو زیادہ پڑھنے والے پڑھ کے ہی سوتے ہیں، تو اس دعا کو بھی کہ آپ بھول نہ جائیں، تو اگر آپ کے قریب ترین ہوگی تو آپ دیکھ کے پڑھ لیں، اور جب بار بار پڑھتے ہیں تو پھر یاد بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، یہ حدیث نمبر 81 نمبر حدیث پر ہم پہنچ گئے الحمدللہ۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ سے بہت کم احادیث پر بھی ہیں، وہ بہت ڈرتے تھے حدیث بیان کرنے سے۔ کیوں؟ کہ ان کو فکر ہوتی تھی کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے کسی بھی قسم کی، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے کوئی غلط بات منسوب کر دوں۔ اسی دیکھیے باقی صحابہ سے اتنی زیادہ حدیثیں، بہت اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا کرے گا، اگر وہ نہ بیان کرتے تو ہمیں کہاں سے پتہ چلتا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ محتاط تھے، تو اس لیے وہ بہت ایوائڈ کرتے تھے کہ میں حدیث کو نہ ہی میں آگے پہنچاؤں، اور تھوڑا کچھ تھا ان کی نیکیوں میں اضافے کا باعث۔ اب اس حدیث میں بھی تو آپ دیکھیے وہ اتنی بڑی نیکی کا ذکر کیا جا رہا جو کسی اور کے نصیب میں نہیں ہوئی۔ ان ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرۃ ابن کعب بن لؤی بن غالب القرشی والتمیمی وہو ابوہ و امہ صحابہ رضی اللہ عنہم قال آگے حدیث شروع ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن لؤی بن غالب قرشی التیمی رضی اللہ عنہ، یہ اتنی لمبی آپ کا کیوں نسب نامہ یہاں دیا کو روایت کرنے والوں نے آگے، کہ یہ محدثین جو تھے جب ابو بکر سے بیان کردہ حدیث کو لے کر آئے تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، ان کے احترام کرتے تھے، تو جو اس حدیث کے بیان کرنے والے محدثین ہیں انہوں نے بھی ان ابو بکر صدیق کی عزت افزائی کے لیے ایک تو ان کا پورا نسب نامہ بیان کیا کہ یہ عربوں کا رواج تھا کہ کسی کی تعظیم کے لیے اس کا نسب نامہ بیان کیا کرتے تھے۔ پہلے یاد تھا تو بیان کیا نا، ہمیں اپنا یاد نہیں ہے، دوسروں کا کیا یاد ہوگا۔ البتہ کبھی کبھی ہم مولانا طارق جمیل کو سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نسب نامہ پڑھتے ہوئے، اور کتنا پیارا لگتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ پورا یہ ان کا نسب نامہ بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اور شرف جو تھا وہ بھی بیان کیا کہ جو خود اور ان کے والد اور والدہ سب صحابی ہیں رضی اللہ عنہم، کہ ان کی ایک اور کیا فضیلت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود صحابی ہیں بلکہ ان کے والد اور ان کی والدہ بھی صحابیہ ہیں۔
بہت دیر سے اگرچہ ان کے والد ایمان لائے تھے لیکن ہو گئے صحابی وہ. ہوں اب یعنی ان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے تو روایت ہے کہ میں نے مشرکین کے قدم دیکھے. کون روایت کر رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے مشرکین کے قدم دیکھے جب کہ ہم غار میں تھے. کون سے غار میں؟ غار ثور میں. ہجرت کے دوران جب حضرت ابو بکر صدیق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر پر روانہ تھے تو راستے میں آپ کو معلوم ہے نا کہ انہوں نے اس غار ثور میں پناہ لی تھی. اور جب دشمن بالکل آپ کو ڈھونڈتے ہوئے غار کے دہانے کے یعنی غار کے منہ کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک بکری کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنا جالا بن لے اس کے منہ کے اوپر. تو مکڑی نے وہ جالا بن لیا. اور بعض روایت میں کہ کبوتری نے وہاں انڈے دے دی. کبوتری بھی ویران جگہوں پہ انڈے دیتی ہے اور مکڑی بھی ویران جگہوں پہ جالا بنتی ہے. تو اس جالے یا جو بھی تھا اس کے نیچے سے اتنی کی جگہ کوئی ہوگی کہ جہاں سے ابو بکر اور رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اپنے دشمنوں کے پاؤں کو دیکھ سکتے تھے. آگے تو جالا بنا ہوا تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن ان کے جو پاؤں تھے دشمنوں کے یعنی اتنے قریب وہ آگے ہوئے تھے کہ ان کو نظر آ رہے تھے. اور جب یہ حالت تھی کہ ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے اور دشمن جو تھے ان کے جیسے گویا کہ سر پہ کھڑے تھے تو میں نے ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی نچلی جانب دیکھے یعنی اگر وہ اپنے پاؤں کی جانب نیچے وہ ہو کے دیکھے تو وہ تو ہمیں دیکھ لے گا. یعنی ابو بکر صدیق پریشان ہوئے خوف زدہ ہو کے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا یہ خوف تھا یہ فکر تھی اس کو شیئر کیا کہ اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف نیچے کی طرف دیکھ لیا تو ان کی نظر غار کے اندر بھی آ سکتی ہوئی ہمیں دیکھ لیں گے پھر کیا بنے گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر تیرا ان دو کے متعلق کیا گمان ہے کہ اللہ جن کا تیسرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے حکم پر اللہ کے بھروسے پر اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے ہوئے تھے. یاد ہے نا آپ کو کہ آپ اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سلا کے اور سورۃ یاسین پڑھتے ہوئے گھر سے نکلے اور دشمن جو آپ کے گھر کے ارد گرد منڈلا رہے تھے ان کو آپ نظر ہی نہ آئے. اور پھر راستے میں جو تعاقب ہوتے گئے اور کیا کیا کچھ واقعات ہوئے وہ الگ آپ کو پڑھا سنا ہوا ہے اسٹوریاں یاد ہوں گی کچھ. لیکن اس وقت جب ابو بکر صدیق نے اس فکر کا اظہار کیا کہ کیا ہوگا کہ اگر ان کی نظر ہم پہ پڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اطمینان کے ساتھ بغیر کسی غم فکر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے بے فکر ہو کے فرمایا کہ اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ دشمن جو ہے ہمیں دیکھ پائیں گے کہ کیا دشمن ہمیں دیکھ سکیں گے جب کہ ہم اللہ کے بھروسے پہ نکلے ہیں اور یہ بھی نہیں کہ ہم صرف دو ہیں ہمارے ساتھ تیسرا ہمارا اللہ ہے. تیسرا کون ہے؟ ہمارا اللہ جس کا ذکر آپ قرآن پاک میں ان اللہ معنا لا تحزن. ابو بکر فکر نہ کرو قرآن کے جو الفاظ ہیں ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے
ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے اللہ پہ بھروسہ کرنے کا کہ آپ سمجھ لیجئے کہ انتہا، کہ ان حالات میں بھی نہ صرف یہ کہ آپ خود پریشان نہیں ہوئے بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حوصلہ دے رہے ہیں۔ تو ہم بھی اس سے یہی سیکھتے ہیں کہ اگر اللہ کے راستے میں کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو بھی یہ سوچ لیں کہ اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، اس لیے وہ جو پریشانی یا آزمائش ہوتی ہے اس کو وہی دور کرنے والا ہے۔ اور جب ہمارا اللہ کے ساتھ جو گمان ہے وہ اتنا زیادہ مثبت ہوتا ہے، پازیٹیو ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے ہمارا اللہ پہ جو بھروسہ وہ بے انتہا بڑھ جاتا ہے اور ہم ہر فکر سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے بار بار پڑھا سنا ہے کہ جب کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، کہ جیسا بندے اللہ سے گمان رکھتے ہیں تو اللہ بھی بندوں سے اس گمان کے مطابق ہی معاملہ کرتا ہے۔ کہ اگر آپ نے پورا گمان سے مراد وہ شک والا گمان نہیں بلکہ یقین، کہ جب انسان کو اللہ پر یقین ہوتا ہے کہ وہ میری مدد کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ اور جب یہ دل میں ہو کہ میں نکلتا رہا ہوں اللہ کے بھروسے پر، دعا بھی پڑھتا ہوں لیکن ساتھ پتہ نہیں ہے اب کیا ہوگا، پتہ نہیں ہے کام صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں اللہ ہماری مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا، اور انسان کا دل لرز سا جائے اور یہی سوچتا چلا جائے، تو پھر اللہ بھی اسی طرح کا اس کے ساتھ گمان رکھتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تم میرے اوپر مکمل بھروسہ نہیں رکھتے تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا کہ تم اسی تذبذب میں مبتلا رہو، اور ہوتا تو وہی کچھ ہے جو کہ اللہ چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ تھا میں نے سرچ بھی کیا کہ وہ واقعہ بہت دفعہ آپ نے بڑا سنا بھی ہو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی موقع پر کسی چاندنی رات گھر سے باہر کسی آسمان کو دیکھ رہی تھیں، یعنی کھلے آسمان کے نیچے تھیں، اور آپ کی نظر پڑی آسمان کی طرف تو اس ستاروں کو دیکھ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ان ستاروں کے برابر ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عائشہ، وہ عمر ہیں۔ عمر کا نام سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان سی ہو گئی کہ ہیں میرے باپ کا نام نہیں لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کے جو چہرے کے تاثرات تھے ان کو نوٹ کر کے فرمایا کہ عائشہ، یہ تو میں نے عمر کا ذکر کیا، اس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں، لیکن تیرے باپ کی ایک نیکی جو ہے عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے۔ اور وہ کیا نیکی ہے؟ وہ رات، وہ وقت جو انہوں نے میرے ساتھ غار ثور میں گزارا تھا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ کے رسول ان سے راضی ہو گئے، ان کو اپنی رضا کی سند عطا کر دی گئی۔ تو ابو بکر تو صدیق ہیں، ان کو صدیق کا بھی لقب رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تائید سے عطا کیا تھا۔ انہوں نے ہر موقع پہ اور خاص طور پہ معراج کے موقع پر جو آپ کی صداقت کی گواہی دی تھی کہ آپ واقعی آسمانوں سے ہو کے آئے ہیں۔ چلیے آگے چلیے، یہ اب ہے حدیث نمبر 83۔ تو امید ہے کہ آج ہم یہ باب اللہ کے فضل سے شاید مکمل کر ہی لیں۔ یہ حدیث نمبر 83 جو ہے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نہیں یہ 83 نہیں، سوری
ہاں ہم 82 پہلے ابھی وہ نہیں پڑھی ہم نے. 82 حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کردہ ہے. یہ ام المومنین یعنی ام سلمہ جو تھی، یہ ام سلمہ ان کی کنیت تھی. شاید ہم میں سے بہت سے لوگ ان کے نام سے ابھی تک ناواقف تھے. تو چلیے ہم کو پتہ چل گیا کہ ان کا اصلی نام کیا تھا، ہند بنت ابی امیہ حذیفہ مخزومیہ. اصلی نام کیا؟ اصلی نام تھا ہند، اور ان کی کنیت تھی ام سلمہ. سلمہ ان کے بیٹے کا نام تھا، جن کی وجہ سے آپ کی کنیت ام سلمہ تھی، اور آپ کے شوہر کی کنیت جو پہلے شوہر تھے ابو سلمہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے انتقال کے بعد اور اپنے شوہر کے انتقال کے بعد پھر وہ بھی واقعہ ذرا یاد کریے کس طرح کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا پھر نکاح ہوا تھا. کہ انہوں نے ان کی پہلے شوہر نے حضرت میں سلمہ سے آ کے کہا تھا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آیا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی صدمہ پیش آئے یا کوئی نقصان پہنچے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد اگر وہ پڑھے کلم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو نہ صرف یہ کہ دنیا میں وہ کھوئی جانے والی چیز یا شخص کا بہترین نعم البدل دیتے ہیں، بلکہ آخرت میں بھی اس کو بہترین جزا دیتے ہیں. تو حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے کہا اتنے اچھے وہ میرے شوہر تھے، اتنے عظیم صحابی تھے، وہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اب ان کے بعد ان سے بہتر شوہر مجھے کون مل سکتا ہے. ابو کے ہاں تو یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی تب بھی اور اب بھی، اور نہ اسلام میں ہے ہی. ہم نے اس کو بنا چھوڑا ہوا ہندوؤں کی دیکھا دیکھی کہ بیوہ عورت کا نکاح نہ کیا جائے یا اس کو ٹالا جائے یا جو کچھ بھی ہے. تو انہوں نے وہاں تو ایسا کوئی ایسا سلسلہ ہی نہیں تھا. تو وہ کہتی کہ میں نے کہا مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون مل سکتے ہیں. تو کہتی ہیں ابھی کچھ عرصہ بعد ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے رشتے کا پیغام لے کر میرے پاس پہنچ گئے، اور میں تفصیل سے واقعہ نہیں بیان کر رہی. تو تب مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے میرے شوہر کو جو وہ دعا سیکھ کے آئے تھے اس کا کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس دعا کو پوری کرتا. کہتی میرے شوہر جب ظاہر فوت ہو گئے تو میں نے یہ دعا پڑھ لی، تو اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ سے بہت بہتر شوہر، یعنی ان سے بہتر شوہر کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر آپ کا نکاح ہو گیا. تو یہ ہماری روحانی ماں ہیں. تو یہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لے جاتے تو گھر سے نکلتے وقت یوں دعا کرتے، بسم اللہ توکلت علی اللہ. ہم بھی پڑھتے ہیں نا یہ دعا، یاد ہے؟ نہیں یاد تو یاد کر لے کہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں یہ دعا ضرور پڑھیں کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل. یہ پوری پھر آگے جو ہے او اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ. اب دیکھیے یہ پوری تو ہم نہیں عام طور پہ پڑھتے، لیکن اتنا تو ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ توکلت علی اللہ. تو اتنا تو کم از کم ضرور، اگر آپ کو نہیں پڑھتے تو پڑھ لینا چاہیے. پوری دعا پڑھ لے تو کیا ہی بات ہے. تو اس کا معنی کیا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو یہ پوری دعا پڑھتے، اور اس میں کے جو الفاظ ہیں
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اے اللہ، اتنا تو اب آپ کو سب کو آ گیا نا کہ اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلتا ہوں اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ مزید آگے کہ اے اللہ، میں اس بات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں راستے سے بھٹک جاؤں یا ہٹایا جاؤں یا پھسل جاؤں یا پھسلایا جاؤں۔ اب یہ راستہ دین کا راستہ بھی ہو سکتا ہے اور دنیا کا راستہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس جگہ جانے کے لیے آپ گھر سے نکلے ہیں اس راستے کے لیے دعا کہ میں کہیں بھٹک نہ جاؤں یا کوئی مجھے بھٹکا لے، یعنی کوئی مجھے کہے کہ نہیں یہ تم صحیح راستے پہ نہیں جا رہے ہو، یا میں پھسل جاؤں یا پھسلایا جاؤں۔ اب اس پہ دنیا کا راستہ بھی اور دین کا بھی، جیسے میں نے کہا ہے کہ دین کے راستے میں میں چل رہا ہوں اور کوئی مجھے پھسلا لے، مجھے اس سے بھٹکا دے، یا پھر یہ کہ میں کسی پر ظلم کروں، کہ میں اے اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں، کہ نہ تو میں کس پر کروں اور نہ کوئی مجھ پر کرے، یا میں جہالت کا ارتکاب کروں، جہلوں والی باتیں کروں، جہلوں والی حرکتیں کروں، یا مجھ سے جہالت والا سلوک کیا جائے، یعنی دوسرے مجھ سے جہلوں والا سلوک کریں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں جہلوں والا سلوک کیا ہے؟ جاہل ان پڑھ کو نہیں کہا جاتا، صرف جاہل ہر وہ شخص ہوتا ہے جو کہ دین اور اخلاق کی حدود سے ہٹ کر کوئی طرز عمل اختیار کرتا ہے، تو وہ طرز عمل جو ہوتا ہے وہ جاہلانہ ہی کہلاتا ہے۔ اس لیے اس دعا میں یہ ساری چیزیں آ گئیں کہ اللہ پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے گھر سے نکلیں، کہ یعنی مقصد کیا ہے کہ آپ کو اللہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے اور آپ بحفاظت گھر لوٹ کے آ جائیں۔ تو اس دعا میں ظاہر اللہ پر اعتماد اور توکل ہی نظر آتا ہے کہ اسی کے توکل پہ تو نکلتے ہیں، اور یہ کہ جس کام سے بھی آپ جا رہے ہیں، جس سفر پہ بھی آپ جا رہے ہیں، آپ شیطان کی کارستانیوں سے بچے رہیں۔ تو اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہو جاتی ہے اور شیطان سے بچاؤ کی تدبیر بھی آپ نے گویا کہ اختیار کر لی۔ اب یہ آیت جو حدیث نمبر 84 ہے، اب وہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں اور یہی اس باب کی آخری حدیث ہے، اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ ہے۔ پھر میں نے گڑبڑ کر دی، حدیث نمبر 83 جو ہے تو حضرت انس سے ہی، لیکن یہ آخری نہیں ہے، یہ اس کے بعد اب 84 بھی آنی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے، اب پھر یہ دعا ہے، ایک اور دعا ہے یہ جو یہاں پہ دی گئی ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہاں تک تو وہی الفاظ ہیں۔ اس کے بعد یقال لہ، اور اس کے بعد وہ اللہ کیا کہے کہ ہدیت و کفیت و وقیت و تنحى عنہ الشیطان، کہ میں اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلتا ہوں اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور معصیت سے پھرنا یعنی گناہ کے کاموں سے بچنا اور نیکی پر قوت عطا ہونا اللہ ہی کی مدد سے مل سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے لا حول ولا قوت کہ یہی معنی ہوتے ہیں، کیا ہے کہ گناہوں سے بچ سکنا اور نیکی کرنے کی توفیق جو ہے وہ اللہ ہی کی مدد سے ملتی ہے۔ اس لیے اب کوئی لا حول ولا قوت آپ کے پڑھتے ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں اس کا مقصد صرف شیطان کو بگانا ہی نہیں ہوتا، یعنی اس کے ساتھ دعا میں چیز یہ شامل ہوتی ہے کہ نیکی کرنا بھی چاہوں تو اللہ کی توفیق سے ہی کر سکتا ہوں، کہ مجھے شیطان بہکا نہ لے،
اور برائی سے بچ بھی سکتا ہوں تو اللہ کی مدد اور توفیق سے ہی بچ سکتا ہوں، ورنہ شیطان تو موجود ہے مجھے بہکانے کے لیے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہ نیکی کرنے کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اب جب یہ انسان یہ بات کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، کہ تو نے ہدایت پائی اور کفایت کر دیا گیا کہ تیرے لیے اللہ کافی ہو گیا۔ تو نے اللہ سے یہ لا حول ولا قوت کہا، تو اس کے جواب میں اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا فرماتے ہیں کہ تو ہدایت پا گیا اور اللہ تیرے لیے کافی ہو گیا اور تو بچا لیا گیا۔ تو جب یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں تو شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے، وَتَنَجَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے یہ پڑھنے سے۔ سبحان اللہ، کتنے تو مطلب ایک اور روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ ایک شیطان دوسرے شیطان کو کہتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ اور یہ دعا پڑھتے ہیں تو شیطانوں کے بھی تو آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں، اور وہ بھی ان کے بھی اپنے ایک باقاعدہ ایک انسانوں کی طرح ایک کلچر ہوتا ہے، ایک ان کا معاشرہ ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک شیطان یعنی اس کو سننے والا دوسرے سے کہتا ہے لو بھی تیرا اس آدمی پر کس طرح قابو چلے گا جس کو ہدایت دے دی گئی، کہ آپس میں وہ اب شیطان آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو اس نے تو لا حول ولا قوت پڑھ لیا، اب تیرا اس پہ تو قابو کس طرح چلے گا، اس کو تو اللہ نے ہدایت دے دی اور وہ اللہ اس کے لیے کفایت کر گیا کہ اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا، اور وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ جب ایک شخص لا حول ولا قوت پڑھنے سے اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، تو اب تو کس طرح اس پر تیرا جو وار ہے اس پہ چل سکتا ہے؟ تو اس لیے دیکھیے یہ لا حول ولا قوت پڑھنا جو ہے کس قدر فائدے کی بات ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اس کا ورد رکھیں، اس کو پڑھتے رہیں، تاکہ ہم بھی شیطان کے جو وار ہیں اس سے ہم بچ سکیں۔ اب یہ آخری جو حدیث ہے ہم وہ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ اینڈ میں اصل میں آئی تو اس سے پہلے مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک ان بھائیوں میں سے ایک آپ کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہتا، یعنی اس کو آپ کے قریب رہنا، آپ کی صحبت حاصل کرنا، آپ سے اچھی اچھی باتیں سننا، آپ کے اچھے اچھے عملوں کو دیکھنا بہت اس کو پسند تھا، اس لیے وہ اپنا وقت آپ ہی کے پاس گزارتا۔ اور دوسرا بھائی جو تھا وہ کمائی کرتا، یعنی رزق کمانے میں، دوسرا رزق کمانے میں لگا رہتا، اور اس اپنے روزی کمانے کے چکر میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا اس کو موقع ہی نہ ملتا۔ ایک روز وہ کمانے والا جو بھائی تھا اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بھائی کی شکایت کی کہ دیکھیے یہ کوئی کام نہیں کرتا، سارا کام مجھے کرنا پڑتا ہے، یہ تو مزے سے آپ کے پاس آ کے آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کچھ نہیں کرتا۔ اب دیکھیں کتنی پیاری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیا کہ شاید تمہیں اسی کی وجہ سے رزق مل رہا ہے۔ کیا سمجھ میں آئی؟ کہ یہ جو میری صحبت میں وقت گزارتا ہے اور کام کاج نہیں کرتا، تو اس کے ایک اس نیک عمل ہی کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ تجھے رزق روزی دیتا ہے اور اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا مزید پتہ چلتا ہے کہ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اگر یہ کوئی کمائی نہیں کرتا، کوئی کام نہیں کرتا اور علم سیکھنے سکھانے میں لگا رہتا ہے تو تم پریشان نہ ہو۔ یہ رات دن میرے پاس اگر رہتا ہے تو اس کی وجہ سے جو برکت اس سے حاصل ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے تمہیں بھی رزق مل رہا ہے، کیونکہ رزق کا ہمیں جان لینا چاہیے کہ اصل سورس جو ہے اور اصل کنٹرول جو ہے، جو رزق کے خزانے ہیں وہ تو اللہ کے پاس ہے، اور ان خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کی کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ جس کو چاہے وہ اس اپنے خزانوں میں سے دے اور جس کو چاہے دے۔ وہ بار بار قرآن میں کہ جس کو چاہتا ہے اور کشادہ رزق دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے وہ تنگ کر دیتا ہے، یہ تو اس کے معاملے ہیں۔ چنانچہ اگر تم کام میں لگے رہتے ہو اور وہ اچھی نیت کے ساتھ دین سیکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آتا ہے تاکہ اللہ کی رضا اور خوشی حاصل کر سکے، تو آپ پہلے بھی پڑھ سن چکے ہیں، تو وہ جو اس کا بھائی تھا وہ بھی، اور آج ہم بھی اگر ویسے ہی بھائی بن جاتے ہیں تو جتنا وقت علم کے سیکھنے سکھانے میں کوئی شخص لگاتا ہے تو اتنی دیر کائنات کی ہر چیز اس کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے، اس کے لیے آسانیوں کی دعا کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سارے کام کاج چھوڑ کر دین سیکھنے میں ہی لگ جائیں، نہیں، وہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگرچہ جو حلال روزی ہے اس کے کمانے کے متعلق بھی ہمیں یہ کہہ دیا گیا ہوا ہے کہ اگر کوئی دیانتداری کے ساتھ رزق کماتا ہے تو وہ بھی یعنی فرمایا کہ دیانتدار تاجر جو ہے قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کی رفاقت میں ہوگا۔ تو کوئی شخص کہے کہ چلو میں رزق حلال ہی کماتا رہوں، میں کوئی علم نہ سکھاؤں۔ پھر اسی طرح کے رزق حلال کمانا بھی عین عبادت ہے، لیکن صرف ایک شخص یہ نہیں ہے کہ شخص پورا ٹائم رزق کمانے میں لگا رہے اور دوسرا علم حاصل کرنے میں لگا رہے۔ ہاں، جتنا ٹائم ہے اس کے مطابق اس کو ڈیوائڈ کیا جائے کہ رزق روزی کمانے میں کتنا لگانا ہے اور اللہ کی یاد میں کتنا لگانا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں کتنا وقت گزارنا ہے۔ کیونکہ دیکھیے اگر سارے روزی کمانے لگ جائیں تو علم کون سیکھے سکھائے گا، اگر سارے علم سیکھنے سکھانے میں لگ جائیں تو روزی کون کمائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس بات کا ذکر قرآن پاک میں ہی کر دیا، سورہ توبہ میں آتا ہے کہ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے یعنی ہر گروہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو گھروں سے نکلیں دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے، کہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کریں دین کے لیے، یعنی فرض کفایہ ہے، ضروری نہیں کہ سارے صرف علم سیکھنے پہ ہمہ وقت لگ جائیں، اور سب کے اندر وہ ذوق بھی نہیں ہوتا سیکھنے سکھانے کا۔ کچھ لوگ تھوڑا بہت ہی فرض عبادات ہی کر کے وہ سمجھتے کہ کافی ہو گئے، چند تسبیحات کریے۔ کچھ لوگوں کو کا دل ہی نہیں بھرتا، وہ کہتے اور ان کو یہ لگی رہتی ہے۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا کہ کچھ لوگ چاہیے کہ جو نکلیں دین کا علم حاصل کریں اور آ کے باقی لوگوں کو سکھائیں۔ ان کا کیا کام ہے؟ سکھائیں۔ اور اسی طرح یہ کام اللہ تعالیٰ نے مردوں کے سپرد کیا ہوا ہے۔ ایکچولی انبیاء بھی مردوں میں سے ہی ہوتے رہے کہ عورت کبھی نبی نہیں بنی، یہ ذمہ داری مردوں کی ہے آج بھی کہ وہ جا کے دین سیکھیں، جہاں سے بھی سیکھتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو آ کے سکھائیں۔ البتہ یہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ عورتوں کے اوپر لگائی گئی کہ وہ جا ہی نہیں سکتی، وہ سیکھ ہی نہیں سکتی۔ اگر ان کے پاس ٹائم ہے، اگر ان کو شوق ہے، سہولت ہے، ان کے گھر اور ان کے بال بچے سب کام صحیح چل رہے ہیں تو کیوں نہ وہ نکلیں اور وہ بھی سیکھیں۔ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو نکلا کرتی تھی، سیکھا کرتی تھی۔ ابھی آپ نے پوری کتاب صحابیات مبشرات کے بارے میں پڑھی کہ کس طرح سے وہ علمی کارنامے انجام دیتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہیں شامل کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں اب کیا حالات ہو گئے ہیں کہ اب تو علم کی وہ تڑپ ہی نہیں ہے
اور خاص طور پہ دین کے، یعنی میں بات دینی علم کی کر رہی ہوں، دنیا کے علم تو حاصل کرنے کے بڑے شعر ہیں، ہم باغ کے جاتے ہیں کہ بہترین یونیورسٹیوں کالجوں میں داخلے مل جائیں جہاں سے، اور وہ سبجیکٹس ہم چوز کریں جن کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ایکسل کرنے کا، آگے بڑھنے کے ہمیں مواقع حاصل ہو سکیں، زیادہ سے زیادہ ہم مال کما سکیں۔ تو وہ علم تو ہم بڑا، آپ دیکھیے آج کل لڑکیاں بھی، ہمیں تو اکنامکس پڑھتے ہوئے بڑا وہ زہر لگا کرتا تھا یہ مضمون، آج اکنامکس کو چھوڑیے آپ، اس لڑکیاں کامرس پڑھ رہی ہیں، لڑکیاں وہ ایسے ایسے مرد کام سیکھ رہی ہیں اور کر رہی ہیں اور آگے جا رہی ہیں، جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے زمانے کے مردوں کے ہی پڑھنے کے سبجیکٹس ہیں اور مردوں کے ہی کرنے کے کام ہے۔ کون بزنس ایڈمنسٹریشن دیکھ لیجیے، یہ آپ انجینئرنگ دیکھ لیجیے، ڈاکٹری تو چلو عورتوں کے ضرورت کی وہ چیز ہے، ہر شعبے میں عورتیں آ رہی ہیں۔ اب اس میں آئی ٹی کے اس میں دیکھ لیجیے، ہر چیز میں وہ جابس کرنے کے لیے علم حاصل کر رہی ہیں۔ ہم جو بات کر رہے ہیں اس علم کی بات ہے، یعنی وہ دنیاوی علم حاصل کرنا غلط بات نہیں ہے، وہ ہمیں حسب ضرورت حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ علم جو ہے آپ کے دین کے علم کو بھی سمجھنے کے کام آتا ہے اور آپ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو آج کل کہاں ہے لوگوں کے اندر ذوق شوق کہ دینی علوم کے لیے سیکھنے کے لیے وہ گھر سے نکلیں، اس کے لیے وہ سفر کریں جیسا کہ صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کیے تھے۔ کبھی ان کی آپ پڑھیں تو آپ کو جانے پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے کیسے کیسے وہ سفر کیا کرتے تھے۔ یہ تو سب نے پڑھا ہے نا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، وہ بھی علم حاصل کرنے کے لیے ماں نے بھیج دیا تھا نا، وہ 40 اشرفیوں ان کی گدھڑی میں سیکھ کے جاؤ قافلے کے ساتھ، بچے کو بھیج نہیں، جاؤ پڑھو جا کے ہائر ایجوکیشن کے لیے حاصل کرو جا کے، کیسی کیسی صعوبتیں اٹھاتے تھے، کس لیے؟ دین کا علم سیکھنے کے لیے۔ وہ وہاں کوئی بی کام یا ایم کام یا بزنس ایڈمنسٹریشن میں وہ ماسٹرز کرنے کے لیے نہیں گھر سے نکلے تھے، کریں وہ بھی کریں لیکن ساتھ دینی علوم۔ اب آج کل نہ دینی علم سیکھنے کے لیے لوگ نکلتے ہیں، اللہ نے ان کو توفیق دی، آج بھی تھوڑے بہت ہیں ہی جن کو شوق ہے اس چیز کا اور ذوق ہے یا اللہ کی رضا کے لیے، باقی یہ کام ہم نے آج کے زمانے میں تو وہ جو سو کالڈ ہم مولوی ان کو کہہ چھوڑتے ہیں، حالانکہ اصل عالم تو ہوتا ہی دین کا عالم ہے، جس کو قرآن و حدیث کا علم حاصل ہوتا ہے۔ تو ہاں جی، تو ان کی معاشرے میں دیکھیں تو وہ ہم نے کیا ان کا مرتبہ اور مقام دیا، کیا اسٹیٹس ہے آج ایک قرآن پڑھانے والے کا، جہاں اور کیا ان کو سہولتیں دی جاتی ہیں مساجد کے اندر جہاں رہ کے وہ سیکھتے گئے۔ الحمدللہ اب کچھ اچھے دینی ادارے بھی بن گئے ہیں جہاں سہولتیں بھی اب آہستہ آہستہ کچھ لوگ اس کا اگر شعور حاصل کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں، لیکن پہلے تو اب دیکھیے بالکل ہی ہم نے ان کو سب سے لو اسٹیٹس دیا تھا، اور کیوں دیا ہوا تھا، بلکہ دیکھیے ہم میں سے بھی جب کوئی دین کا علم حاصل کر لیتا ہے یا کوئی قرآن پڑھنے پڑھانے لگتا ہے تو کہتے لو تم تو مولون ہو گئی ہو، تم تو مولوی بن گئے ہو، یعنی مولوی کو ہم نے ایک قسم کا انتہائی جو غلط قسم کا جو لیبل آپ کہہ سکتے ہیں اس کو بنا کے ہم نے رکھ لیا ہوا ہے۔ تو بات بھی سچ ہے کہ اگر تو ہم دیکھیں اپنے دین کی طرف تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد میں ایک طرف تو دیکھیے کتنی فتوحات کی، اس کے باوجود انہوں نے ایک ایک شخص پر دین کا سیکھنا لازم قرار دیا تھا، تو اور انہوں نے جو دین کا علم سکھانے والے تھے ان کے اتنے بڑے بڑے وظیفے مقرر کیے تھے، کیونکہ ان کے پاس ظاہر ہے جب اس کام میں لگ جائے گا اس کے پاس اپنی روزی کمانے کا تو ٹائم نہیں رہتا، کہ اب وہ دنیا کی ہر حد سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ اور آج دیکھیے
دنیا کا اگر پڑھانے کے لیے آپ کے بچوں کو گھر میں کوئی ٹیوٹر آتا ہے تو اس کو ہزاروں روپے آپ دیتے ہیں پر آور، ایک گھنٹے کے، اور بیچارے جو آتے ہیں آپ کے قرآن پڑھانے والے قاری، نہ ان کو عزت دیتے ہیں، نہ آپ ان کی عزت کرتے ہیں، نہ ان کو اتنا آپ پے کرتے ہیں کہ جس سے ان کا جو ہے جسم و جان کا رشتہ جو ہے وہ قائم رہ سکے. تو وہ بھی اتنا پھر ٹائم دیتے ہیں، انہوں نے ایک گھر سے نکل کے دوسرے گھر جا کے ٹیوشن پڑھانے جانا ہے. مسجدوں کے آپ دیکھیے جا کہ مؤذنوں کی اور جو استاد ہیں ان کی شرم آتی ہے ہمیں سوچ کے کہ تنخواہیں ہم کتنی دے رہے ہیں. ہمارے گھروں کے ڈرائیور اور خنسامے ان سے زیادہ تنخواہیں دے لے رہے ہیں. اور میں ذاتی طور پر جانتی ہوں مدرسوں کی جو حالتیں ہیں، اور صرف خواتین ٹیچرز نہیں، جو مرد بھی ہیں ان کو بھی اگر 15-16 ہزار آپ تنخواہ دیں گے تو کس کا پیٹ پالیں گے؟ اپنا کہ گھر والوں کا؟ اور کیا کریں گے اس پہ؟ یہ ہے اسٹینڈرڈ ہمارا. اگر ان کو بھی ہم پورے حکومت کی طرف سے ان کو باقاعدہ عزت دی جائے، ان کا مرتبہ مقام دی جائے. البتہ وہ جو سرکاری مولوی ہوتے ہیں بتھیرا کما رہے ہیں، وہ ٹی وی میں بھی آ کے کماتے ہیں، اور ویسے بھی جہاں کہیں ہوتے ہیں ان کو مل رہا ہوتا ہے سب کچھ. تو بہرحال بات آگے بڑھانے کی ہے کہ ایسے حالات ہوئے کیوں؟ دیکھیں نا، ہمارے بر صغیر میں جب انگریز ابھی نہیں آئے تھے تو اس وقت صرف دہلی کے اندر 2000 مکتب سکول تھے، یعنی جہاں دینی علوم سکھائے جاتے تھے. ایک دہلی کے اندر 2000 مکتب سکول. اور ان کو ظاہر ہے جو استاد تھے ان کو باقاعدہ بہت اچھے مشاہروں پر رکھا گیا ہوتا تھا. اب جب انگریز آئے تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کہ ان مولویوں کی جو تنخواہیں تھیں ان کو کٹ ڈاؤن کیا. جب ان کو کٹ ڈاؤن کیا تو ظاہر ہے وہ پیٹ کہاں سے پالیں گے؟ آہستہ آہستہ یہ مکتب جو تھے وہ بند ہونا شروع ہو گئے. اور جب یہ بند ہونا شروع ہو گئے اور بند ہو گئے تو اس کے بعد جو جہالت کے دور آیا، جو ہم دیکھیں نا کالے انگریز سارے جب بننا شروع ہو گئے تو پھر جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ تو پھر قرآن کی تعلیم سے انگریز بننے کے شوق میں عاری ہوتے چلے گئے. اصل تعلیم جو تھی وہ ہمارے اسلاف کا جو ورثہ تھا اس سے ہم بیگانہ ہو گئے. تب دیکھیے یہ جو گھریلو خواتین تھی کہ مرد تو رزق روزی کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اگر وہ مولوی استاد بن کے گھر گھر جا کے پڑھائیں تو اپنا کاروبار کب کریں، کب گھر والوں کی ضرورتیں پوری کریں؟ تو اب جو گھریلو خواتین تھی قرآن پڑھی ہوئی، انہوں نے قرآن پڑھانا شروع کر دیا. یہ جو کہتے ہیں نا بیوی جی کہتے ہیں، یہ بیویاں یا قرآن پڑھانے والی استانیاں، یہ کہاں سے پیدا ہوئی تھی؟ یہ اسی طرح پیدا ہوئی تھی، اور ابھی تک ہمارے یہاں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو بیویاں پڑھانے والی ہوتی ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، جو ناظرہ پڑھاتی ہیں وہ اتنے مجہول طریقے سے اور اتنی غلط طریقے سے وہ پڑھاتی ہیں کہ اللہ ان کو بھی معاف کرے، اور آگے ہم پڑھنے والوں کے بھی. اور اکثر دیکھیے ہماری نسل کے جو لوگ ہیں ایسی ہی عورتوں سے پڑھے ہوئے ہیں اور کسی کا تلفظ درست نہیں ہے، تجوید تو بڑی دور کی بات ہے. وہ مجہول طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جس طرح ذالک الکتابو کی بجائے ذالک الکتابو لا ریب فی، لا ریب فی کی بجائے لا ریب فی، ہاں اسی طرح پڑھتے ہیں. تو اس طرح سے وہ ان کا طریقہ تھا پڑھانے کا. یہ اصل میں فارسی طریقہ تھا نا اس زمانے میں، آپ کو پتا نا مغل بادشاہ اور بعد یہ فارسی بولنے پڑھنے والے تھے. تو یہ فارسی میں ای کا یعنی زیر کی جو آواز ہوتی ہے ای نہیں ہوتی، اے ہوتی ہے، ہاں تو اسی طرح. اور او نہیں ہوتی، او ہوتی ہے. جیسے وہ صبح و شام، صبح و شام تو نہیں، صبح و شام. تو اس طرح سے وہی لہجہ فارسی والا قرآن یعنی عربی پڑھنے میں استعمال کیا گیا، اور وہی لہجہ اگلی نسلوں تک پہنچا، اور وہ
اگر اللہ توفیق دے جن کو اور دے رہا ہے تو وہ تو اپنی وہ ان بیویوں سے پڑھی ہوئی جو یا آپا جی یا جو بھی ان کو استانی جی کہتے تھے پڑھے ہوئے تھے دوبارہ اپنے قرآن درست کر رہی ہیں، اگر نہیں کری تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم درست کریں۔ تو اس طرح سے یہ خواتین جو تھیں کسی نے کچھ دے دیا تو ٹھیک ہے، یا فی سبیل اللہ اپنے ان کے گھر میں قرآن پڑھنے کے لیے آ جایا کرتی تھی بچیاں، چلو آگے قرآن پڑھنے کا سلسلہ تو کم از کم جاری رہا۔ تو اب یہ جو حدیث ہے اس میں اسی بات کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے کہ ہم دین کے کام کرنے والے جو ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو انکریج کریں اور ان کو اسٹیٹس ان کا جو ہے اس کو بلند کریں، اور ان کو اتنا کم از کم ہمیں سیلری دینی چاہیے جس سے کہ وہ باعزت طور پر اپنا کوئی اسٹینڈرڈ جو ہے اس کو وہ مینٹین کر سکیں۔ تو تبھی دین کا جو علم ہے یا دین کے جو عالم ہیں ان کا کوئی مرتبہ یا مقام یا ان کو معاشرے کے اندر جو سٹیٹس ہے وہ مل سکتا ہے، ادروائز پھر جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ جب جو اس حدیث سے ہم نے سیکھی ہے، یہ دو بھائیوں والا جو واقعہ تھا وہ تو بیچ میں ہی رہ گیا اور باتیں شروع ہو گئیں کہ علماء کی علم والوں کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو جائے تو ہمیں دین کا علم رکھنے والوں کی عزت کرنی چاہیے، ان کو تحفے تحائف بھی کی شکل میں ہم کریں، یا ان کو سے اگر باقاعدہ ہم سیکھ رہے ہیں اور وہ اپنا ٹائم دے رہے ہیں تو اور ان کے پاس جو اپنے رزق روزی کمانے کا جو وقت ہے وہ اگر محدود ہے تو پھر آپ ان کو باعزت قسم کی سیلری بھی دیں۔ تو یہ اب ہمارے کرنے کا کام ہے۔ تو اور دوسرے ہمارے بچوں کو بھی چاہیے کہ دین کے علم کو سیکھنے کو اپنے لیے بوجھ تصور نہ کریں، اس کو بھی اتنی ہی اہمیت دیں جتنا کہ دنیا کے جو دیگر علوم ہیں ان کو سیکھنے میں وہ اپنا ٹائم لگاتے ہیں، اپنی اہمیت اس کو ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا عملا متقبلا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہم انفعنا بما ينفعنا، اللہم انفعنا، اللہ ہمیں نفع دینے والا تو جو علم ہے وہ عطا فرما، اور ہمیں اس جو ایسے علم سے اپنی پناہ عطا کر جو کہ نفع نہ دے۔ نفع کیا ہے؟ دنیا میں بھی آپ کو عزت عطا کرے اور آخرت میں بھی آپ کو اللہ پاک اس کی برکت اور اس کا جو فائدے ہیں ان کے عطا فرمائے۔ اور اللہ سے یہ بھی دعا کرے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دعا سکھائی تھی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہ تو میرے علم میں اضافہ کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ضرورت تھی، ابھی ہم اپنے حساب سے دیکھیں کہ مزید علم کی، لیکن علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پوری زندگیاں بھی ہماری بسر ہو جائیں تو ہمارا علم ایسا ہی ہے جیسے کہ سوئی کا ناکہ سمندر میں ڈبو کے نکال لیا جائے۔ تو پھر یہ نفع دینے والے علم کی دعا سے ہم آغاز کیا اور اسی سے ہم اختتام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ جو حاضری اس کو قبول فرما لے۔ تو اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی علمی وبارک لی فی رزقی۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما، جو کچھ پڑھا جو کچھ سنا اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے اس جو یہ ساری احادیث ہم نے پڑھی ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ آپ پر توکل، آپ پر بھروسے کا بیان ہے، آپ کی ذات پر یقین کا بیان ہے، آپ سے جو رزق کے خزانے ہیں وہ آپ کے قبضے میں ہیں، اور انسان سب سے زیادہ رزق کے معاملے میں ہی پریشان ہوتا ہے، کیونکہ زندگی کی گاڑی چلنی اسی سے ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک تو ہم سب کو رزق حلال سے مستفید فرما، اپنی جناب سے فرما، کسی کا عطا فرما، کسی کا محتاج نہ کر، اور ہر معاملے میں، رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ تو سوائے اپنی ذات کے ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔